شیطان کا کام یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی بنے وہ ہمیں سیدھے رستے سے ہٹائے. اس نے کہا نا کہ لاقعدنک صراطک المستقیم کی میں تیرے سیدھے راہ پر بیٹھوں گا اور میں ان کے دائیں سے اور بائیں سے اور آگے سے پیچھے سے ان پر طاقت کروں گا. فلن تجد اکثرهم شاکرین، تو ان میں سے اکثر کو دیکھ لے گا کہ گمراہ پائے گا، تیرے شکر گزار بندے نہیں بنیں گے. یہ شکر گزاری ہے، یاد رکھیے گا. الحمدللہ رب العالمین، یعنی تیرے وہ معاہد نہیں ہوں گے بلکہ تیرے مخالف ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا تو جو کچھ کر سکتا ہے کر. میں بھی یہ صاف صاف کہتا ہوں کہ پھر میں تیرے اور تیرے تمام ان کے متبعین کے ساتھ تجھ کو جہنم میں جاؤں گا اگر تو نے اس میں کامیابی آ سکتی. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم اور آپ جو ہیں سب کے سب آخر لمحے تک زندگی کے اس امتحان گاہ میں ہیں. شیطان ہر قدم پر اس صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے اور ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم اس صراط مستقیم پر اس طریقے سے جمے رہیں کہ کوئی چیز سے ہمیں ہٹا نہیں سکے. بس یہ اب رہ گیا کہ صراط مستقیم کی کیا ہے. یہ ظاہر ہے کہ سیدھی بات یہ ہے کہ جو خدا بتائے کہ مجھ تک پہنچنے کا. اگر خدا نے اس راستے پر ان لوگوں کو نہیں بیٹھایا کہ جن لوگوں کو آج ہم نے بیٹھا لیا ہے بلکہ اپنے نبیوں ہی کو مقرر کیا اور کسی کو نہیں، تو اس کے معنی ہے کہ ان کے سوا جو راستے ہیں وہ تمام کے تمام راستے گمراہی کے راستے ہیں. سمجھے؟ اب صرف نبیوں کے راستے جو ہیں وہی راستے ٹھیک. یہ دن الصراط المستقیم. اس کے بعد اس کو بہت واضح طریقے پر یہ بھی بتا دیا کہ صراط مستقیم سے ہماری کیا مراد ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کا نہیں کہ جو گمراہ ہوئے، جو مغضوب ہوئے یا گمراہ ہوئے، ان لوگوں کا. اس کی ضرورت یہ تھی کہ اسلام جب آیا ہے تو اس سے پہلے یہودیت اور نصرانیت ادیان آ چکے تھے. تو اب ان راستوں کے ہوتے ہوئے جو ہے نا، جو نئے راستے کی طلب جستجو پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ بتائیے کہ راستہ تو نے بتایا ضرور، اس سے پہلے بھی آخر نبی اور رسول آ چکے تھے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہوئے کہ جو تیرے غضب کے ہدف بنے اور کچھ ایسے ہوئے کہ جو ضلالت میں مبتلا ہو. تو ان لوگوں کے راستہ نہیں بلکہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا. یعنی انعام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن کو تو نے شریعت بخشی، الذین انعم علیہم من الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین، اور پھر یہ کہ وہ اس کے اوپر قائم بھی رہے. ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا لیکن تیری شریعت کو انہوں نے برباد کیا اور اس کے نتیجے میں وہ تیرے غضب کے مستحق ٹھہرے. اور ان لوگوں کا بھی راستہ نہیں کہ جن کو کہ تو نے شریعت دی اور راستہ بتایا لیکن وہ ضلالت میں پڑ گئے اور اس سے بالکل دور نکل گئے. یہ بات تو عام ہے، یعنی جتنے بھی مغضوب علیہم ہیں ان کے راستے سے بچا اور جتنے بھی ضالین ان کے راستے سے بچا. لیکن یہاں یہ خاص طریقے پر اشارہ بھی ہے یہود اور نصارہ کی طرف. مغضوب علیہم کے سب سے بڑے مظہر جو ہے وہ یہود ہیں اور ضلالت کے سب سے بڑے مظہر نصارہ ہیں. سمجھا؟ تو فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن کے اوپر تیرا انعام تو ہوا لیکن انہوں نے اس انعام کی قدر نہیں کی. یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اهدنا الصراط المستقیم کا جو مفہوم ہے صحیح، وہ اتنی نہیں ہے کہ تو ہمیں راستہ دکھا دے. اگر اتنا ہوتا تو اهدنا کے ساتھ الہ آتا. جب یہ صلے کے بغیر آتا ہے، یعنی یہ اهدنا کے ساتھ جب لام آتا ہے تب تو توفیق بخشی کے معنی میں آتا ہے. الہ آتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ تو ہمیں راستہ بتا دے. جب صلہ حذف ہو جاتا ہے تو اس کے اندر معنی میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ کہ تو ہمیں وہ راستہ دکھا دے، اس پر ہمارے دلوں کو جما دے، اس کے اوپر ہماری عقلوں کو مطمئن کر دے اور اس پر ہمیں مستحکم اور پائیدار کر دے. یہ مطلب ہوتا ہے. سمجھا؟ جب یہ مفہوم بھی ہوتا ہے
تو اس کے معنی یہ کہ یہ اشارہ کرنا بھی موضوع ہو جاتا ہے کہ تو نے رستہ دکھایا تو بہتوں کو، لیکن ان کا حال یہ ہوا کہ وہ اپنی بدقسمتی اور شامت اعمال سے یا تو مغضوب بنے یا زال و گزل بنے، یہ ہوا تو ان کے راستے سے بچا۔ تو اس جو اصل مدعا ہے، ایک تو یہ بات دیکھیے کہ دعا جس چیز کی ہے وہ چیز ہے کہ جو اصل مانگنے کی چیز ہے، سمجھ آپ؟ اور جس میں یہ بات بھی ہے کہ بندے کی اپنی عقل کو زیادہ رہنمائی نہیں کر سکتی، خدا کے دروازے تک لے تو جا سکتی ہے، لیکن اس کو خوش رکھنے کا، اس کی بندگی کے کیا طریقے ہیں، ان تفصیلات کو جاننا واقع ہے کہ انسان کے لیے بغیر انبیاء کے رہنمائی کے ممکن نہیں، اس میں بہت بھٹک سکتا ہے انسان۔ تو جو مانگنے کی چیز ہے وہی مانگی ہے، اور جس طریقے سے مانگنا چاہیے اس طریقے سے مانگا ہے، تو پھر تو در کریم سے سب کچھ مل سکتا ہے اگر مانگنے کا طریقہ صحیح ہے اور مانگنے کی چیز صحیح ہے، خدا دے دیتا ہے۔ تو مغضوب علیہم اور ضالین سے اشارہ جو ہے جہاں تک یہود کا تعلق ہے، ان کے مغضوب علیہم ہونے کے اوپر تو قرآن نص شاہد ہے جگہ جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر غضب کیا اور ان کے اوپر لعنت کی، صاف صاف آتا ہے۔ اور داؤد کے زمانے سے لے کر کے ساری پچھلی تاریخ تک ان کے بیان ہوا ہے۔ باقی رہ گا کہ نصارہ جو ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ ضلالت کا ہے، نتیجے کے لحاظ سے تو ظاہر ہے کہ خدا کے غضب سے وہ بھی مستحق ہوتے ہیں، سمجھ گا، لیکن یہ ہے کہ ان کے اور ان کے گمراہی کی نوعیت میں فرق ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ تو گمراہ ہوئے ہیں اپنی سرکشی کی وجہ سے یہود، اور وہ گمراہ ہوئے ہیں اپنی تعویلات باطلہ کی وجہ سے نصارہ، سمجھ گا۔ یہ نیپال نے ان کو جس چکر میں ڈالا تسلیف کے، پھر یہ ہے کہ وہ اس چکر میں پڑ کر کے وہ اس میں تباہ ہو گئے، ورنہ واقعہ یہ ہے۔ اب مثلا رہبانیت کا جو ہے، رہبانیت کی ایک حد تو وہ بھی ہے کہ جس کی قرآن نے تعریف بھی کی ہے، ایک حد وہ بھی ہے، اور رہبانیت کے نظام کے تحت انہوں نے جو جو تکلیفیں اٹھائی ہیں عبادت کے راستے میں، واقعہ ہے کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ اگر رہبانیت کی تاریخ پڑھیے تو تعجب ہوتا ہے کہ کتنی عظیم تکلیفیں ہیں کہ جنہوں نے خدا کے خوشنودی کے لیے نا، لیکن وہ سب ان کی ضلالت میں کی۔ آپ اگر اپنی بے عقلی سے کلمہ پہ کسی کی تلاش میں ایک ایسے راستے کو پر چل پڑے کہ جو الٹا راستہ ہے، اور اس میں چاہے جتنی جاپشانی کریں تو بہرحال جتنی آپ آگے بڑھیں گے اتنی اس سے دور نکلتے جائیں گے، سمجھا آپ؟ تو جہاں تک کہ آپ کا شوق کا تعلق ہو، اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا، لیکن اب آپ کی حماقت کا جو نتیجہ ہے وہ تو آپ کے سامنے آئے گا۔ اسی لیے نصارہ کے اوپر قرآن مجید کا جو الزام ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی شامت اعمال سے یہ چیز اپنے لیے ہلاکت میں ایک ایسا نظام کھڑا کر لیا کہ جس نظام کو اس شکل میں خدا نے پسند نہیں کیا تھا، سمجھ گا؟ بنیادی طور پر وہ غلط نہیں تھا، لیکن اس شکل میں خدا نے پسند نہیں کیا، سمجھ گا؟ آپ اسی طریقے سے مثلا آپ ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ان کی جو صفات ہیں، ان کے جو فرائض منصبی ہیں، سمجھ گیا آپ؟ خدا کیا ان کا جو درجہ ہے، جو مقام ان کا فضیلت کا ہے، اور جو مقام ان کا عام انبیاء کے طریقے کا، وہ سب بیان کر دیا گیا۔ لیکن اگر آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے اس درجے پر کر دیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر ہے کہ بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، اور آپ اسی گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے جس گمراہی میں نصارہ مبتلا ہو گئے، سمجھ گیا؟ اب یہ ہے کہ آپ تو اپنے عقیدت کے جوش میں اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتے ہوں گے کہ میں رسول کا کتنا بڑا فدائی ہوں، حالانکہ قیامت کے دن فسوقن کے زد حضور کی زبان سے جن کے اوپر پڑے گی وہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے حضور کو لے جا کر کے خدا کے عرش پر بیٹھایا۔ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن گمراہی کی شکلیں ہوتی ہیں، ایک گمراہی تو وہ ہے جو طغیان کا نتیجہ ہوتا ہے، ایک گمراہی وہ ہے کہ جو محبت میں
اور عقیدت میں غلو کا نتیجہ ہوتی ہے. جیسا کہ اپنے پیروں کو اپنے مرشدوں کو بنا دیا, سمجھ گیا. اب اس کا نتیجہ ہوا کہ پیروں مرشدوں کے متعلق جو تصور پیدا ہوا تو ان کو لے جا کر کے نبی کے مقام پر بیٹھا, سمجھ گیا. بلکہ نبی سے بھی اتنے معجزات و کرامات صادر نہیں ہوئے جن سے ان کو پتہ نہیں. اور رسول کے متعلق جو تصور پیدا ہوا تو لے جا کر کے وہ بیٹھا, سمجھ گیا. تو یہ ضلالت بھی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے. تو خدا کے غضب سے بھی بچی ہے اور خدا کے اس سے بھی بچی. اس آیت پر یہ سورہ ختم ہوتی ہے. اس کے بعد یہ بات یاد رکھیے کہ اس کے بعد جو پہلی دو عظیم صورتیں آتی ہیں بقرہ اور آل عمران, تو ایک میں یہودیت کے سارا پردہ اٹھا دیا ہے کہ یہ کس طریقے سے لالچ میں مبتلا ہوئی ہے, کس طریقے سے گمراہی یہ خدا کے غضب میں آئے, اور کیوں یہ مستحق اس بات کے قرار پائے کہ ان سے اب خدا کی امانت چھین لی جائے اور دوسری امت کو دی جائے. پہلی سورہ میں بقرہ میں یہ بیان ہے, یعنی یہ کیوں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نئی امت برپا کی اور کیوں یہ برخاست کی ہے. اور اس کے بعد دوسری سورہ آل عمران میں جو ہے وہ ضالین کے بیان میں, یعنی نصارہ, کہ نصارہ کی گمراہی کی نوعیت کیا ہے, یہ کس کس طریقے سے گمراہ ہوئی ہے, کن لوگوں کی بدعتوں میں مبتلا ہوئی ہے, اور اس کے بعد کیوں جب یہ مستحق قرار پائے ہیں کہ ان سے یہ خدا کا دین اور اس کی امانت چھین لی جائے اور ایک نئی امت کو دی جائے. تو اس کے معنی ہے کہ اس میں جو آپ دعا کرتے ہیں حضرت صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں, یہ دونوں صورتیں جو ہیں اس کی قبولیت کا مظہر ہے. یعنی یہ ہوا قبول ہو گئی. بقرہ میں بتا دیا گیا کہ مغضوب علیہم کا راستہ یہ تھا اور یہ اس لیے تباہ ہوئے اور ان کو ہٹایا گیا, اب تم کو ان کی جگہ جو دی جا رہی ہے تو ان مذلات قدم سے بچ کے رہنا کہ جن میں وہ پڑھ کے گڑھے میں گرے. اور اسی طریقے سے پھر ضالین والی سورہ سمجھا آپ نصارہ کے لفظ سنتا ہے. دلالت کے اور مغضوبیت کے دو سب سے بڑے مظہر جو تھے ان کو اس میں سامنے رکھ دیا ہے, اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ ان کی تاریخ تمہارے لیے جو بیان کی گئی تو تاریخ کی حیثیت سے نہیں بیان کی گئی ہے, بلکہ یہ کہ تمہارے راستے میں جو کھڈ آئے تو ان سے بچ کر کے خدا کے غضب اور ضلالت سے اپنے منزل کو طے کرنے کی کوشش کرنا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم